بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پیارے بھائیو، انسان کا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے اور عقیدے کے متعلق انسان کو معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ راس الدین، یہ دین کا ایک قسم کا جس طرح سر ہے، اگر سر کو کاٹ دیا جائے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بہت سارے آج مسلمان ہیں جن کو عقیدے کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ عقیدے میں سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ جنوں میں، نہ انسانوں میں، نہ فرشتوں میں، اور اس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الذاریات آیت نمبر 55 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت ہر قسم کی جو عبادت ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کی دعوت اساس دعوت توحید تھی تاکہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ رسول آتے گئے اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے۔ ان نبیوں کی، ان رسولوں کی سب سے پہلی دعوت اساس دعوت توحید کی۔ انہوں نے آ کر پہلے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، داڑھی رکھو، شلوار اوپر کرو، زکوٰۃ دو، حج عمرہ وغیرہ کرو، نہیں، سب سے پہلی دعوت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس نے آ کر یہ دعوت دی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ جتنے بھی طاغوت، ہر وہ شے جس کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جائے، ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ اس سے پتہ چلا پیارے بھائیوں کہ ہر قسم کی مالی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی، سورۃ انعام آیت نمبر 161 ہے، یہ 162 ہے، غالباً 161 ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، میری نماز میں جتنی چیزیں ہیں، آج قبروں کا جو ہے طواف ہو رہا ہے، قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، قبرستان یا قبر پہ جا کر، مزار پہ جا کر آدمی اس طرح کھڑا ہوتا ہے جس طرح کہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل، اے نبی اعلان کر دیے، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، بکرا لے کے مزارات پر چلے جاتے ہیں۔ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یعنی اس طرح کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے قربانی کی۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ بات کروں گا، کیا اس قبر والے کو ہم ان کے منکر نہیں؟ ولی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے کوششوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو، جو انہوں نے قربانیاں دیں اور جو انہوں نے دین پہنچایا، ہم اس میں کوئی شک نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو پیچھے مجاور بنے بیٹھے ہیں، یہ سب گڑبڑ یہ کر رہے ہیں۔ اوپر صندوقی پڑی ہوئی ہے، ہم پیسے دے آتے ہیں۔ کیا اس قبر والے کو کیا نیچے بریانی کھانی ہے؟ نیچے گھر اس نے بنانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یہ بعد میں جو ہے مشٹنڈے وہاں پہ مجاور جو بیٹھے ہوئے، یہ چرس پیتے ہیں اور مرغے کھاتے ہیں اور حرام مال ہم بھی ادھر پھینک کے آ جاتے ہیں۔ اور وہاں پہ قبر کے اوپر میں نے خود، اللہ کی قسم ہے، خود گیا وہاں پہ، اس لیے کہ جا کر دیکھو تو کہ کیا شرک ہوتا ہے کہ نہیں۔ وہاں پہ قبر کے اوپر لوہے کے نہیں، لکڑی کے گڑگڑے پڑے ہوئے ہیں اور ہر شخص وہاں پہ جا رہا ہے اور اس گڑکے کو پکڑ کر وہاں پر وہ جسم پہ پھیرے۔ اس کا کیا عقیدہ ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ بابا جی یہ ہمیں شفا دیں گے۔ بھائیوں بچنے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ شرک ایسا گناہ ہے بھائیوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، میں عموماً یہ کہتا ہوں، یہ قرآن کی آیت رٹ لو،
زبانی یاد کر لو، سورۃ نساء آیت نمبر 48 اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کو کبھی حرف ان اللہ یعنی حرف تاکید ہے، یقیناً میں معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف کر دے گا، ورنہ جہنم میں چلو اس کو سزا دے کر واپس وہاں پہ لے آئے گا۔ لیکن اگر شرک کرتے ہوئے موت آ گئی پیارے بھائیوں، اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن سے نکال دے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، ناموں سے کوئی بات نہیں چلے گی کہ نام عبداللہ عبد الرحمن سے میں جو ہے وہ جنت میں چلا جاؤں گا۔ اصل چیز ہے اس کا عمل دیکھا جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تک کرتے تھے، یا فاطمہ بنت محمد اعملی فانی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ عمل کر لو، عمل کر لو، کل تمہارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اللہ